اللہ 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 اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان مبارک قرآن کے سائے میں گزارنے کا عزم کرنے والوں کے لیے سبق نمبر 4 میں خوش آمدید. فہم القرآن کی اس کلاس کے 3 سبق ہو چکے ہیں. اس سے آپ نے کیا سیکھا؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں. ناظرین کرام، ہمارے ہاں عام طور پر پوچھے جانے والے سوالات میں سے ایک یہ ہے کہ نماز کے اندر خیالات بہت آتے ہیں. اگر آپ کو نماز میں خیالات آتے ہیں تو آپ سب سے پہلے جو ہم نے پہلا سبق پڑھا تھا اس کا اگر خلاصہ نکالیں تو وہ یہ تھا کہ ہم نے نماز شروع ہونے سے لے کر آخر تک یہ خیال رکھنا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. آپ کی ہر وہ نماز جس کے اندر آپ کو پورا احساس ہو کہ میں بالکل ایسے ہی اللہ کی نظروں میں ہوں جیسے انسان کہیں کیمرے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور وہ کیمرہ پورا فوکس کیا ہوتا ہے اس پر، تو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں بالکل اسی طرح اپنے آپ کو فوکس کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ صرف میرے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں. بندہ کہیں نماز پڑھ رہا ہو اور سامنے سے کوئی بندہ اس کو پوری طرح دیکھ رہا ہو، جج کر رہا ہو، اور آپ کی نظر اس پر پڑ جائے تو اس کے بعد آپ کی نماز کیسی ہوگی؟ بالکل ایسے ہی پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ اور اللہ کا احساس رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے آپ نماز ادا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی نماز پہلے سے بہت بہتر ہوگی. خیالات نہ آنے کے باقی طریقے انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کو بتائے جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ کوشش کریں کہ جو کچھ ہم یہاں سیکھ رہے ہیں، نماز کا جتنا ترجمہ آپ نے سیکھ لیا ہے تو نماز میں بھی اسی کا دھیان رکھیں. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے تو کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ اس سے پہلے ہم اللہ اکبر سے لے کر الرحمن الرحیم تک پڑھ چکے ہیں. اس کا کیا ترجمہ ہے یہ آپ ہمیں سارا ترجمہ واٹس ایپ کے ذریعے سنائیں گے. آگے چلتے ہیں. مالک یوم الدین. مالک کا معنی ہے مالک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں فلاں چیز اس کی ملکیت میں ہے. یوم اردو میں استعمال کرتے ہیں اور الدین بدلے کا دن. مالک ہے. یوم کی جمع ایام، جیسے یوم عید، یوم آخرت. اور الدین، دین کے 2 معنی ہیں، ایک ہے بدلہ اور ایک ہے زندگی کا نظام، جیسے دین اسلام زندگی کا نظام ہے. تو مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے. اس دن کسی کے پاس کوئی قوت نہیں ہوگی، صرف وہی مالک ہوگا اور وہی حاکم، لیکن سب سے بہترین عادل حاکم. کوئی اس وقت تک سفارش نہ کر سکے گا سوائے اس کے کہ جس کو اللہ نے اجازت دی ہو. اس دین کی ہولناکی کو تصور میں لائیے اور افراتفری کو سمجھنے کے لیے سورۃ العبس کی تلاوت کیجیے، ترجمے کے ساتھ اس کو سمجھیے. اس آیت پر امید بھی ہو اور ڈر بھی کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر پوچھے میں مسلمان بنایا صرف اپنی رحمت سے، تو اب ہم اس سے معافی اور جنت کا سوال کرتے ہیں، تو امید ہے کہ وہ ضرور اس کو قبول کرے گا. ساتھ ہی گناہوں کے انجام سے ڈر بھی ہو کہ اس دن کہیں سزا نہ ملے اور پھر سے نیک بننے کا ارادہ ہو. دیکھیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں مالک یوم الدین کہتے ہیں تو ہمارے اوپر تھرتھراہٹ نہیں طاری ہوتی، ہمارے دلوں پر زلزلہ نہیں آتا، ہم اپنی جگہ سے ہل نہیں جاتے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے. ہمارے ذہن میں فوراً قیامت کا تصور آنا چاہیے، اور اگر ہر نماز کی ہر رکعت میں ایک دفعہ بھی قیامت کا تصور آ جائے تو پھر ہماری نماز کیسی ہوگی؟ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کریں. مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک
صرف تیری ہی. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. عبادت ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, جیسے عابد عبادت کرنے والا, معبود جس کی عبادت کی جائے. عبادت کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں شاید نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج عبادت ہے. یہ بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعوت, نصیحت اور جہاد بھی عبادت ہے. علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے, کمانا بھی عبادت ہے, اور دوسروں کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے. لیکن سب سے پہلے نماز. فرمایا جس نے نماز چھوڑی گویا اس نے دین کو ڈھا دیا. ان تمام عبادات میں جو شرط ہے وہ ہے صحیح نیت. نیت ٹھیک ہوگی تو تب ساری عبادات قبول ہوں. وَإِيَّاكَ اور صرف تیری ہی, نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ زندگی کا مقصد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, صرف اور صرف تیری عبادت. ہم اتنے کمزور ہیں کہ اپنی پیاس تک بھی نہیں بجھا سکتے, اس لیے ہمیں تیری عبادت کے لیے بھی اے اللہ صرف تیری ہی مدد چاہیے. اور ہم نے یہاں دعا کرنی ہے, اے اللہ ہمیں ایسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند آ جائے. اس تصور, احساس اور دعا کے ساتھ ہم پریکٹس کرتے ہیں. ایاک نعبد, ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وایاک نستعین, اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. آئیے ذرا سورۃ فاتحہ کے بارے میں. نماز کی ہر رکعت میں جو ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں, حدیث کی کتاب صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی. آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی, اور میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے. یعنی جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تو اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف کی. جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم, تو اللہ فرماتا ہے اثنا علی عبدی, بندے نے میری ثنا کی. مالک یوم الدین, تو اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے, جو کچھ وہ مجھ سے مانگے گا میں اسے دوں گا. اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, تو اللہ کہتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے, اور جو کچھ مانگے گا اسے ملے گا. تو اس لیے ہمیں احساس اور تصور کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. قواعد میں چلتے ہیں. یہ آپ کا پہلا پروگرام ہے, تو ٹی پی آئی کے سادہ اور مؤثر طریقے سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. شیطان کو بیچ میں مت آنے دیں. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں ہوا وہ, یعنی وہ ایک مرد, ہم وہ سب, انتا ایک آپ ایک, اور انتم آپ سب, انا میں, نحنو ہم سب. اور اسی طرح آج ہم جو پڑھنے والے ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں ضمیر متصل اور منفصل, وہ چیز, وہ ضمیر جو لفظ کے شروع میں آتی ہے اور جو لفظ کے آخر میں آتی ہے. تو اس سے پہلے ہم نے جو ضمائر پڑھی ہیں وہ کسی بھی عربی لفظ کے شروع میں آتی ہیں, جیسے هو الذی, هو مسلم. اور اب ہم جو ضمیر پڑھنے والے ہیں یہ لفظ کے آخر میں آئیں گی, جیسے کتابہ, اس کی کتاب. تو یہ بھی بہت آسان ہے, اس کے لیے بھی سیم وہی اشارے ہیں. ہو اس کا, ہم ان سب کا, ہو سے مراد وہ اس ایک مرد کا, ہم ان سب مردوں کا, کیا آپ ایک مرد جو سامنے کھڑے ہیں ان کا, کم آپ سب کا جو سامنے ہیں, یہ میرا, میں اپنی طرف اشارہ کروں گا, اور نہ ہمارا. یہ دیکھیں قرآن کریم کی آیت میں ہر آیت کے اندر, ہر لائن کے اندر کہیں نہ کہیں یہ ٹکڑے آئے ہوئے ہیں. تو ہم اس کو فرض کریں کسی ایک اسم کے ساتھ جوڑتے ہیں, جیسے ربہ, تو کیا مطلب, اس کا رب, ربہم ان سب کا رب, ربو کا آپ کا رب, ربکم آپ سب کا رب, ربی میرا رب, ربنا ہمارا رب. اسی طرح دین کے ساتھ اور کتاب کے ساتھ آپ نے جوڑنا ہے, اور اس کا ترجمہ کر کے پھر آپ نے واٹس ایپ کرنا ہے. یہ تھا آج کا آپ کا ہوم ورک. آئیے چلتے ہیں ذرا ایک اچھی بات, نقطۂ تعلیم کی جانب. ہمارے دماغ کے دو حصے ہیں, رائٹ اور لیفٹ. یہ جو ہمارا رائٹ دماغ ہے, یہ دماغ کا رائٹ حصہ ہے, یہ ہمیشہ پازیٹیو سوچتا ہے, اور جو دماغ کا لیفٹ حصہ ہے یہ ہمیشہ نیگیٹو سوچتا ہے. تو دیکھیں آپ نے اپنے دماغ کا کون سا حصہ استعمال کرنا ہے. جو دایاں حصہ ہے یہ یاد کرنے کا بہت اہم راز ہے. بڑا اور رنگین سوچئے, آسمان کو دیکھیے, اور اللہ تعالیٰ کی اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھیے, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے قرآن کو آسان بنایا. اور یہ آج کے الفاظ ہیں جو ہم نے آج پڑھے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد آپ سب کو یاد ہو گیا ہوگا, تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. کوشش کریں
کہ جو کچھ سیکھیں اس پر ضرور عمل کریں. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.